ذی الحجہ کے 8ویں دن کو، 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس کی رات کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے خواب دیکھا، اور اس کے 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ اس کی رات کو اس خواب کی تحقیق ہو گئی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے۔ اور اس کے 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر ذبح اور قربانی کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، ایک ہے ذبح، ایک ہے نحر، اس میں بڑا فرق ہے۔ ذبح کرنا یہ ہے کہ چھری چلاؤ، اس کو ذبح کہتے ہیں، اور نحر یہ ہے کہ اونٹ میں ایسے چھری لگا دو اس کے سینے سے ذرا نیچے۔ کچھ لوگ یہی خیال کرتے ہیں یار یہ عرب لوگ کیسے ظالم ہیں، چھری ایسے گونس دیتے ہیں اس کے سینے کے اندر۔ کیا یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ وہ مسلمان ہے میرے بھائی، آپ کی مسلمانی والی تعلیم کم ہے۔ نحر ذبح کو نہیں کہتے ہیں، چھری لگانے کو کہتے ہیں۔ اور اس مہینے کے 9ویں تاریخ کی فجر سے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق اور تکبیرات تشریق شروع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بہانہ اب نہیں چلے گا کہ مجھے یہ تکبیر یاد نہیں ہے۔ 10 دن باقی ہے، 9 دن باقی ہے، اور جو یاد نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ساری زندگی بھی کم ہے، اور جو یاد کرتے ہیں وہ ابھی ہی سے یاد کر دیں۔ بہت سارے طریقے اپنے بچوں سے، بڑے بوڑھے یا کسی پڑھنے والے کو بتا دے کہ وہ وائس کر دے مجھے، اور وہ آپ بار بار پڑھیں، 9 دن تک وہ یاد ہو جائے گا۔ جب رب کی بڑائی تمہیں یاد نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ اور ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد عورت بالغ مسلمان پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اور عورتیں پست آواز سے، اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے مگر چلائے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ بلند آواز کا مطلب چلانا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے 10 تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ، 11، اچھا یہ میں بھول گیا کہ 9 تاریخ کو یہ تکبیرات شروع ہوتے ہیں، 9 کو مکمل، 10، 11، 12، یہ 4 دن مکمل یعنی 20 نمازیں۔ پھر اس کے بعد یعنی 13 تاریخ کی عصر تک یعنی ٹوٹل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ 23 نمازوں کے فرضوں کے بعد ہر مرد و عورت بالغ مسلمان پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اور اس مہینے کے 10 تاریخ، 11، 12، 13، 4 دن یہ ہو گئے ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم کر دیا کہ جانور ذبح کر کے خوب رج کے کھاؤ، کوئی اپنے آپ کو بزرگ بنا کر ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو ثواب نہیں ہوگا۔ رب فرما رہے ہیں رج کے کھاؤ اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 10، 11، 12، 13، 10 4 دن یہ ہیں، اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ گویا ٹوٹل سال میں 4-5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور ان دنوں کی عبادتوں کا تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادتوں سے بڑھ کر کوئی دوسرے دنوں کی عبادت زیادہ عزیز اور پسند نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی جہاد پہ جائے پھر؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں کے ماں سوا جو آدمی میدان کارزار میں جائے گا
جہاد کرے گا، رائے خدا میں لڑے گا، اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ان دنوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب ہے، سوائے اس مجاہد کے جو میدان کارزار میں کود پڑا، جان اور مال دے کر کچھ بھی گھر واپس نہیں آیا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، بالکل یہی سوال اور یہی جواب ہے، البتہ اس کے آخر میں صرف یہ ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو میدان کارزار میں اپنے گھوڑے سمیت کود پڑا، اس کا گھوڑا بھی زخمی ہوا اور مجاہد کا چہرہ بھی خاک آلود ہو گیا، وہ اس سے پھر بڑھ کر ہے۔ لیکن آپ حضرات میں سے جو گرم خون والے ہیں وہ کہیں گے یار مولوی نے تو 2 رکعت نفل کو جہاد سے زیادہ بتا دیا، ایک روزہ کو میدان کارزار کے عمل سے زیادہ بتا دیا۔ بات ایسی نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی ہے۔ اگر وہی مجاہد ان دنوں میں جہاد کرے گا پھر ذرا اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، اگر وہی مجاہد ان دنوں میں جہاد کرے گا تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ آپ کا کیلکولیٹر جواب دے گا، اس پہ ای لکھا ہوا آئے گا۔ یہ نہیں کہ مجاہد کا اجر و ثواب کم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، ہر ایک کو اسی اعتبار سے جواب دیتے تھے۔ اب ایک آدمی جہاد نہیں کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کلاشن کیسے اٹھائے گا؟ اتنا بڑا زیادہ سامان کیسے اٹھائے گا؟ گھوڑے پر کیسے سوار ہوگا؟ تلوار کیسے چلائے گا؟ بندوق کیسے چلائے گا؟ آخر اس کو بھی تو جنت جانا ہے۔ مہربان نبی نے ہر ایک کو اسی اعتبار سے